معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ بھیا تمہارا فون ہے، شہناز نے دروازے میں سے جھانکتے ہوئے کہا۔ وسیم اس وقت نسرین اور نورین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ شام کو جیسے ہی وہ مومی سے مل کر گھر لوٹا، دونوں نے اسے گھیر لیا، طرح طرح سے تنگ کیا، اپنی معصوم باتوں سے اسے زج کیا، اور یوں اس کی اداسی کسی حد تک دور ہو گئی۔ وقتی طور پر اس کا جی بہل گیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا تھا تو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر شائستہ بیگم و شہناز کو اس سے کچھ پوچھنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ دونوں نے مصلحتاً اس وقت خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ نسرین اور نورین کے ساتھ مل کر وسیم کا چہرہ قدرے کھل اٹھا تھا، لہٰذا شہناز نے اس خیال کے پیش نظر رات ادھر ہی رہنے کا پروگرام بنا لیا تھا کہ شاید ان بچیوں کی وجہ سے وسیم کی اداسیاں کسی حد تک چھٹ جائیں۔ کس کا فون ہے؟ وسیم بچیوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا۔ نام نہیں بتایا؟ اچھا میں آ رہا ہوں، ان آفتوں سے چھٹکارا پا ہی لیا ہے۔ کیا ساتھ ہی کھانا بھی لگوا دوں؟ شہناز نے بچیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لگوا دو، وسیم نے باری باری دونوں کے سروں پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ بچیاں چیختی ہوئی اس کی طرف لپکیں، مگر وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ ہیلو، وسیم ریسیور کان سے لگاتا ہوا بولا۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز آئی۔ وسیم صاحب، میں فضل بول رہا ہوں، جواب آیا۔ فضل؟ وسیم نے ذہن پر زور دیتے ہوئے دہرایا۔ کون فضل؟ فریدو صاحب کا ڈرائیور فضل، فضل نے کہا۔ اوہ، وسیم نے ہونٹوں کا دائرہ بنایا۔ فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ فوراً نمبر 5 قائد روڈ پر چلے آئیے، انتہائی ضروری کام ہے، فضل نے جلدی کہا۔ وجہ؟ وسیم کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی۔ مومی، فضل نے ناہموار لہجے میں کہا۔ مومی؟ وسیم نے حیرت سے کہا۔ مومی کو کیا ہوا؟ یہ آنے پر بتاؤں گا، وقت کم ہے، جلدی کیجیے۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ رات کے 9 بجے مومی کا تمہارے پاس کیا کام؟ وسیم کے دل میں شکوک ابھرنے لگے۔ اسے خیال گزرا کہ شاید یہ شخص دھوکہ دے کر اسے پھانسنا چاہتا ہے۔ وسیم صاحب، جتنا میں اس وقت سنجیدہ ہوں، شاید زندگی میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا ہوں گا۔ فضل کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ خدا را جلدی کیجیے، تھوڑی دیر کے بعد اس کوٹھی میں پولیس پہنچ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ مومی کو وہاں سے نکال کر لے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مومی جیسی معصوم لڑکی خام خواہ پولیس والوں کے چکر میں پھنس کر عدالتوں کے چکر لگاتی پھرے۔ تم فون کہاں سے کر رہے ہو؟ وسیم کے شکوک ابھی رفع نہیں ہوئے تھے۔ اس کوٹھی کے پاس ہی ایک ٹیلی فون بوتھ ہے، میرا فون نمبر کہاں سے لیا؟ اوفو وسیم صاحب، آپ فضول جرا میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دفتر معلومات سے نمبر لینا کوئی مشکل کام تو نہیں، مگر مجھے کیوں کر یقین آئے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے رہے؟ وسیم صاحب، خدا را مومی کی خاطر ان شکوک کو رفع کر دیجیے۔ اگر آپ کو اپنی مومی کی عزت عزیز ہے تو اسے آ کر لے جائیے۔ اگر تاخیر ہو گئی تو اس کی بدنامی کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس کے باپ کو فون کر کے اس کی گمشدگی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں صرف 15 منٹ تک آپ کا انتظار کروں گا، اور پھر اس کے بعد کے نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ فضل نے فون بند کر دیا۔ وسیم کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ جس وقت سے اس نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا، بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ فضل نے اسے مومی کی عزت کا واسطہ دیا تھا، اور مومی کی خاطر وہ بڑے سے بڑے خطرے میں آنکھیں بند کر کے کود سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے فاروق کا نمبر ڈائل کیا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر وہ انہیں مطلع کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سے فاروق نے ہی فون اٹھایا۔ فاروق صاحب، میں وسیم بول رہا ہوں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابھی فون پر مجھے اطلاع ملی ہے کہ مومی اس وقت نمبر 5 قائد روڈ میں ہے، غالباً اسے اغوا کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، میں فوراً وہاں پہنچ رہا ہوں، آپ بھی بلا تاخیر وہاں چلے آئیے۔ فی الحال کسی اور کو اس کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں۔ فاروق نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وسیم نے
انہیں جلد پہنچنے کی تاکید کرتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے جلدی سے کار کی چابیاں اٹھائیں اور تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ بھیا کھانا کھا کر جاؤ ورنہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شہناز اسے جاتا دیکھ کر چیختی ہی رہ گئی، مگر وسیم یہ جا وہ جا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اس نے اس قدر تیزی سے کار چلائی تھی۔ وہ 15 منٹ کے اندر ہی اندر اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے مضبوطی سے دانتوں پر دانت جمائے ہوئے تھے، اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت سخت تھی اور آنکھیں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور مومی کی سلامتی کی دعائیں اس کی ہر سانس کے ساتھ نکل رہی تھیں۔ 10 منٹ میں ہی وہ پہنچ گیا۔ مطلوبہ کوٹھی قدرے سنسان جگہ پر تھی، سوائے 2 کمروں کے باقی تمام عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وسیم نے کار ایک طرف کھڑی کی اور بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے رک کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ دور دور تک کسی شخص کے آثار نہیں تھے، یوں لگتا تھا گویا طویل عرصے سے کوٹھی بند رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک بار پھر سے شکوک ابھرنے لگے۔ اچانک وہ چونک اٹھا۔ پہلے کمرے سے مومی کے کھانسنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے قرار ہو گیا اور تمام احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ہی جست میں کمرے میں پہنچ گیا۔ دروازے کے بے ہنگم شور سے مومی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ وسیم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ متذبذب سی چند ثانیے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بے اختیار بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وسیم، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے تھام لو، مجھے اپنے رویے پر سخت شرمندگی ہے۔ پگلی، وسیم نے اسے پیار سے بھینچتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے حسن کی ایک ادا سمجھا تھا۔ تو ہی تو میری زندگی ہے، میری روح ہے، بھلا میں تمہیں کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ وسیم صاحب، فضل کی آواز سن کر وسیم چونک اٹھا۔ اس نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وقت کم ہے، اس لیے میں تمام واقعات بالتفصیل نہیں بتا سکتا۔ میری طرف سے میرے گناہوں کا پول مومی خود ہی کھول دے گی۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سے شدید پیار کرتی ہے۔ یہ ایک فرشتے کی طرح معصوم ہے، اس کی محبت کی قدر کیجیے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وسیم نے حیرت سے پلکیں چپکائیں۔ ایک لاش، مومی آپ کو سب کچھ بتا دے گی، فضل نے جلدی سے کہا۔ دوسرے کمرے میں ایک لاش میری منتظر ہے، اس کے متعلق ابھی قانون کے رکھوالوں کو بھی اطلاع دینی ہے۔ لاش؟ کس کی لاش؟ وسیم نے جھرجھری لیتے ہوئے پوچھا۔ ایک ایسے شخص کی لاش جس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے گناہ گار ہاتھ مومی کے دامن تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے قابل پرستش ہستی کا دامن تار تار ہونے سے پہلے ہی اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے کر دیے۔ وسیم نے سوالیہ نگاہوں سے مومی کی طرف دیکھا۔ ہاں وسیم، فضل درست کہہ رہا ہے، آج اس نے میری عزت بچائی ہے۔ قانون کی نظروں میں گو یہ مجرم ہے، قاتل ہے، مگر میرے نزدیک میرا عظیم محسن ہے۔ فضل ایک قدم آگے بڑھا، بالکل مومی کے مقابل۔ مومی، قدرت کو یہی منظور تھا، تجھے تمہاری منزل مل گئی، مگر مجھے خوشی ہے کہ میری بیکار زندگی کسی کے کام تو آئی۔ میری ایک آخری خواہش ہے، میں فرط عقیدت سے تمہارے ہاتھ کو پہلا اور آخری بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ مومی نے ایک لحظہ توقف کیا اور پھر اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فضل نے 2 زانوں ہو کر بڑی عزت اور احترام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستگی سے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک طویل بوسہ لینے کے بعد اس نے اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ ہاتھوں پر گرم گرم لمس سے مومی سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ یہ حدت فضل کے آنسوؤں کی ہے۔ فضل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آنسو پہنچتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر قدرے مسکراتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ مومی، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اب آپ یہاں سے نکل جائیے۔ آپ کے جانے کے بعد میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا، اور ہاں وسیم صاحب، آپ اس جگہ مومی کی موجودگی کا ذکر نہ کریں۔ میں بھی اپنے بیانات بدل دوں گا۔ میں کسی قیمت پر بھی مومی کی رسوائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، وسیم اور مومی نے ہم زبان ہو کر آہستہ سے کہا اور اس پر ایک الوداعی نظر ڈال کر باہر نکل گئے۔ آپ سے ایک اجازت لینی ہے۔ ناشتے کی میز پر مومی نے جھجکتے ہوئے باپ سے پوچھا۔ شیری بیگم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔
بولو جانب ادھر۔ چودھری شیر علی نے محبت سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ آج میں کچھ دیر کے لیے وسیم کے ساتھ گاؤں جانا چاہتی ہوں، صابر کو ڈھونڈنے کے لیے نا۔ چودھری شیر علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ مومی متذبذب سی ہو کر رہ گئی۔ ہاں کہے یا نہیں؟ وہ سوچنے لگی کہ کہیں اس کے ہاں کہنے سے باپ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کہو بیٹی، باپ نے شفقت سے کہا۔ باپ کے لہجے سے مومی کی ڈھارس بندھی اور اس نے آہستہ سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تم دونوں اکیلے نہیں جا سکتے، نصیباً جو ساتھ ہوگی۔ نہیں، وہ بھی نہیں جا سکتی۔ جی؟ مومی کو اپنا دل سینے میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ ہاں بیٹی، چودھری شیر علی مسکرا دیے۔ ہم سبھی جا رہے ہیں، وسیم اور اس کی امی، فاروق اور ان کی بیگم۔ میں نے رات رخصت ہوتے وقت چپکے سے وسیم اور فاروق سے پروگرام بنا لیا تھا۔ کل ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ صابر آج کل وہیں ہے۔ میرے اچھے ابو۔ مومی نے بے اختیار ہو کر باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور چودھری شیر علی کو یوں محسوس ہوا گویا دونوں جہانوں کی دولت انہیں مل گئی ہو۔ جس وقت دونوں کاریں آگے پیچھے گاؤں میں داخل ہوئیں تو ہر طرف ایک شور بپا ہو گیا۔ چودھری جی آئے ہیں، چودھری جی آ گئے۔ چودھری شیر علی ایک عرصہ دراز کے بعد گاؤں آئے تھے۔ کاریں اونچی نیچی گلیوں میں ہچکولے کھاتی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہیں اور پھر ایک کچے مکان کے سامنے جا کر رک گئیں۔ یہی صابر کا گھر تھا۔ سب لوگ نیچے آ گئے مگر فوراً ہی انہیں مایوس ہونا پڑا۔ مکان کا دروازہ مقفل تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر رمضانی، جو اس علاقے کا کارندہ تھا، بھاگا بھاگا آیا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر رمضانی، جو اس علاقے کا کارندہ تھا، بھاگا بھاگا آیا۔ چودھری جی سلام۔ اس نے قدرے جھک کر سلام کیا۔ وعلیکم سلام۔ کہو رمضانی، کیسے ہو؟ آپ کی دعا سے سب ٹھیک ہے چودھری جی۔ آج آپ اس طرف کیسے آ نکلے؟ چلیے نا ادھر بیٹھک میں تشریف لے آئیے۔ نہیں رمضانی، ہمیں جلدی لوٹنا ہے۔ یہ صابر کہاں ہے؟ وہ تو جی بس باولا ہو گیا ہے۔ رمضانی افسوس کرتا ہوا بولا۔ کیا کہا؟ چودھری شیر علی نے چونک کر پوچھا۔ دوسرے لوگ بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس روح فرسا خبر سے مومی کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جی چودھری جی، جب سے شہر سے لوٹا ہے اس کے ڈھنگ کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں۔ صبح سویرے مکان کو تالا لگا کر نکلتا ہے اور تمام دن دریا کے کنارے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر گزار دیتا ہے۔ شام کو سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی واپس لوٹ آتا ہے۔ وہاں پر اکثر اسے کبھی گاتے، کبھی روتے اور کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے دیکھا گیا ہے۔ میں نے کئی بار پوچھا کہ صابر چاچا، تجھے کون سا غم یوں گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے؟ بس ہنس کر کبھی خاموش ہو جاتا ہے اور کبھی دکھ بھری آواز میں صرف اتنا کہتا ہے کہ رمضانی، اپن تو اس دنیا میں اکیلے ہی ہیں۔ جسے اپنا ساتھی، اپنا سہارا بنانے کی کوشش کی، وہ کسی نہ کسی طرح بچھڑ گیا۔ بس یہ تنہائی ہی میرا سب سے بڑا غم ہے اور یہی میری جان لے کر رہے گا۔ چودھری جی، بس اس کی باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ گاؤں والوں کا خیال ہے کہ اتنا طویل عرصہ شہر میں گزارنے کے بعد اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ صابر بابا اس وقت کہاں ہیں؟ مومی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بی بی جی، وہیں اپنے روزمرہ کے ٹھکانے پر، وہ جو بنگلے کے پہلو میں آموں کا باغ ہے، بس وہیں بیٹھا ہوگا۔ اچھا رمضانی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ اس سے مل کر ابھی آتے ہیں، گاڑیاں یہیں رہیں گی۔ چودھری شیر علی نے بنگلے کی سمت بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بہت اچھا۔ باغ کے قریب پہنچ کر سب کے پاؤں بے ساختہ ساکت ہو گئے۔ دریا کے کنارے آم کے ایک درخت کے نیچے صابر پانی کی طرف منہ کیے اپنی ہی دھن میں مست بیٹھا، چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک رہا تھا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ مومی نے اسے دیکھ کر بے تابی سے آگے بڑھنا چاہا مگر وسیم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ نہیں مومی، ایسے نہیں، ذرا توقف کرو۔ تمہیں یکدم اپنے سامنے پا کر کہیں صابر چاچا سچ مچ میں ہی پاگل نہ ہو جائیں۔ مومی رک گئی اور پھر فوراً ہی ان سب کو چونک اٹھنا پڑا۔ صابر کے گانے کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہو رہی تھی۔ کتنے غضب کا درد تھا اس کی آواز میں۔ چودھری شیر علی نے گانے کے بول سنے اور بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہی گیت ہے جو صابر اور ریشمہ اسی جگہ بیٹھ کر گھنٹوں گایا کرتے تھے۔ مومی کو ضبط کا یارہ نہ رہا۔
اور وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ شائستہ بیگم بھی اب دیدہ ہو گئیں اور انہوں نے بے اختیار مومی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میری بچی صبر کر، اب تو خدا نے تمہارے دکھوں کے دن دور کر دیے ہیں۔ مومی نے آنسوؤں سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور خود بھی ان سے لپٹ گئی، اور پھر فوراً ہی ان سب کو دوبارہ صابر کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اب وہ کسی غیر مرئی ہستی سے مخاطب تھا۔ ریشما، تم تو میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئیں، مگر میری وفا دیکھو، میں نے تمہاری بچی کو تمہاری آخری نشانی سمجھ کر گلے سے لگا لیا۔ باخدا اس کی محبت نے میرے تمام دکھوں اور غموں کو بھلا دیا تھا، مگر شاید قدرت ایک بار پھر میرے تڑپنے کا نظارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ریشما، مومی میری زندگی کا سہارا مجھ سے چھن گئی۔ نہیں، بلکہ تمہاری بچی کے مستقبل کی خاطر میں نے ایک اور قربانی دی۔ میں اس کے اور اس کے باپ کے راستے سے چپ چاپ ہٹ گیا، اپنے دل پر صبر کی سل رکھ لی۔ قربانی کا جذبہ تم ہی نے تو مجھے عطا کیا تھا، آخر تم بھی تو محبت کی قربانی دے کر اپنے والدین کے احکام کی پابند ہو گئی تھیں، بھلا پھر میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ مگر اس قربانی نے میرا حوصلہ چھین لیا، میری آنکھوں سے گویا میری روشنی دور کر دی، میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ تم تو قربانی دے کر آرام کی نیند جا سوئیں، مگر میں تنہا بھلا شہر میں کیا کرتا؟ ان تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے یہاں چلا آیا۔ یاد کرو، اسی جگہ تو ہماری محبت پروان چڑھی تھی، اسی جگہ تو ہم نے محبت کے عہد و پیماں باندھے تھے۔ جب دنیا میری آنکھوں میں اندھیر ہو گئی تھی تو یہاں صرف اس لیے چلا آیا کہ شاید پرانی یادوں کے سہارے دل کو کچھ تسکین مل سکے، مگر ریشما میں اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ تنہائیاں اب مجھے زہریلے ناک بن کر ڈس رہی ہیں۔ میری بچی کی یاد ہر دم میرے ذہن پر سوار رہتی ہے، اس کے سہارے تو میں اپنے آپ میں جینے کی ایک آرزو پیدا کیے ہوئے تھا، جب وہی مجھ سے دور ہو گئی تو اب جینا کس کام کا؟ میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اور اب تم اپنا فرض نبھاؤ۔ یہ تنہائیاں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتیں، مجھے لے جاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ، دور، بہت دور، جہاں کوئی چودھری شیر علی ہمارے پیار پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، جہاں ہم دونوں ہوں، صرف ہم دونوں، اور ہمارے پیار کے مدھر بھرے گیت ہوں، وہی گیت جو ہم اکثر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ صابر کی آواز بھرا گئی اور وہ گھٹنوں میں سر جھکا کر ہچکیاں لینے لگا۔ مومی کی حالت ابتر ہو چکی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا گویا وہ فرتے غم سے بے ہوش ہو جائے گی۔ چودھری شیر علی، شائستہ بیگم اور عائشہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وسیم اور فاروق قدرے سنبھلے ہوئے تھے، مگر بہت دلگیر نظر آ رہے تھے۔ مومی، اب بابا کے عقب میں جا کر اسے آہستہ سے پکارو، یکا یک وسیم نے کچھ سوچ کر مومی کے کان میں کہا۔ مومی نے اسبات میں سر ہلایا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی صابر کے عقب میں پہنچ گئی۔ صابر بدستور گھٹنوں میں سر جھکائے ہچکیاں لے رہا تھا۔ بابا، مومی نے آہستہ سے آواز دی، مگر صابر بدستور بیٹھا رہا۔ بابا، صابر کی ہچکیاں تھم گئیں۔ اس نے پلٹ کر آنسو بھری نگاہوں سے مومی کی طرف دیکھا اور بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ ریشما، تم آ گئی نا؟ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے لینے ضرور آؤ گی۔ صابر ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، چلو جلدی سے یہاں سے نکل چلیں، اس بے وفا دنیا سے بہت دور نکل جائیں، جہاں کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو۔ بابا، میں تمہاری مومی ہوں۔ صابر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، مگر ہاتھ بدستور پھیلے رہے۔ مومی، مومی، اس نے زیر لب دہرایا اور بغور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مومی، میری بچی، اور پھر صابر نے چیخ کر اسے اپنے بڑے ہوئے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ بابا، مومی بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے روتی ہوئی اسے لپٹ گئی اور صابر والہانہ انداز میں اس کے سر اور پیشانی کو چومنے لگا۔ میری بچی، میری مومی، تمہاری جدائی نے تو مجھے نیم پاگل بنا دیا تھا، وعدہ کرو اب مجھ سے دور نہیں رہو گی۔ صابر، یہ بیچاری تو خود تمہارے لیے تڑپتی رہی ہے، تم خود ہی تو اسے چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ چودھری شیر علی رم جم آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں سے آگے بڑھتے ہوئے بولے، باقی لوگ بھی ان کے پیچھے تھے۔
صابر نے حیرت اور مسرت سے باری باری سب کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں شائستہ بیگم پر جم گئیں۔ صابر بھائی، یہ میں ہی ہوں، مجھے اپنے کیے پر ندامت ہے۔ اور صابر نے مومی کو چھوڑ کر وسیم کو اپنے گلے لگا لیا۔ آموں کے اداس اداس پیڑوں پر یکدم خوشی کی لہر ناچ گئی۔ پوری فضا مسرت سے گنگنا اٹھی۔ وسیم نے صابر کی اوٹ سے مومی کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر شہابی رنگ بکھر گیا۔ تقریباً 2 ماہ گزر گئے۔ چودھری شیر علی کی کوٹھی برقی کمکموں سے جگمگا رہی تھی۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ خوب گہما گہمی تھی۔ صابر اور چودھری شیر علی انتظام الدولہ بنے اندر باہر چکر لگا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد مومی رخصت ہونے والی تھی اور جب فضا میں الوداعی نغمہ گونج اٹھا تو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ انہوں نے مومی کو پیار کیا اور لاکھوں دعائیں دیں اور پھولوں سے لدی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیا۔ کار آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی باجوں کی گونج میں باہر نکل گئی۔ چودھری شیر علی اور صابر ہاتھوں میں ہاتھ تھامے پھاٹک تک آئے اور جاتی ہوئی گاڑی کو، اندھیرے میں جگنو کی طرح چمکتی ہوئی عقبی بتیوں کو دیکھنے لگے۔ اگلے موڑ سے کار دائیں جانب گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ چودھری شیر علی اور صابر نے اشک بار نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے اختیار ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ صابر، وعدہ کرو اب یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ صابر نے اقرار میں سر ہلایا اور چودھری شیر علی کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ شادی کے تیسرے روز مومی سنگار میز کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ وسیم گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا اور مومی کے عقب میں کھڑا ہو کر آئینے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ندیدوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں؟ مومی جھپ سی گئی۔ خدا کی قدرت کا اندازہ کر رہا ہوں۔ اگر کر چکے ہوں تو تشریف لے جائیے۔ مومی نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ ابھی نہیں، پہلے تمہیں بھی تو اندازہ کروا لوں کہ خدا کے دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ وسیم نے ہلکے نیلے رنگ کا لفافہ اس کی آنکھوں کے سامنے سجاتے ہوئے کہا۔ کس کا خط ہے؟ مومی نے جھپٹ کر لفافہ چھین لیا۔ خود ہی پڑھ لو۔ مومی نے بےتابی سے لفافہ کھولا اور ایک ہی سانس میں پورا خط پڑھ گئی۔ نور چشمی مومی، سدا خوش رہو، تمہیں شادی مبارک ہو۔ افسوس ہے چند ایک مصروفیات کی بنا پر میں شرکت نہ کر سکی۔ امید ہے تم معاف کر دو گی۔ میں تم سے شرمندہ بھی ہوں کیونکہ میری وجہ سے تمہیں بے انتہا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہیں ایک غریب کی بیٹی جانتے ہوئے حقیر جانا، مگر تمہاری اصلیت کا اندازہ ہوتے ہی یہ حقارت حسد میں بدل گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم زندگی میں وہ مقام حاصل کرو جس کی تمنا تو ہر ایک کرتا ہے مگر نصیب چند ایک کو ہوتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ تابناک مستقبل کے لیے تمہاری ہر کوشش کو ناکام بنا دوں، تمہیں اس قدر دل برداشتہ کر دوں کہ اپنی منزل کا تعین کرنے کے باوجود تمہارے قدم اس سمت اٹھنے کی جرأت نہ کر سکے۔ میری تمنا تھی کہ تمہارے مقابلے میں میری شبنم ہر قدم پر تم سے بازی لے جائے۔ مجھے امید کامل تھی کہ اپنی دولت کے بل بوتے پر میں اپنی تشنہ آرزوؤں کی تکمیل میں کامیاب ہو جاؤں گی، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ تم ہر قدم پر جیت گئیں۔ اپنی بیٹی کو دوسروں سے ہر اچھی شے چھین کر دینے والی ماں ہار گئی، مگر مجھے اس ہار سے سبکی نہیں محسوس ہو رہی۔ میں تو تمہاری ممنون ہوں کہ تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ جس جستجو، ثابت قدمی اور جدوجہد سے تم نے اپنی زندگی کے ہر قدم پر کامیابی حاصل کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ انسان صرف اپنی دولت کے بلبوتے پر ہی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، بلکہ اس کے لیے سچی لگن، جدوجہد اور محنت کی ضرورت ہے، اور اس پر گامزن ہو کر تم نے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جس منزل کی تمہیں آرزو تھی وہ تم پا چکی ہو، اور انشاءاللہ شبنم اور سحر تمہارے ہی نقش پا پر چل کر وہی مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں گی جہاں انسانیت کی قدر ہوتی ہے، دولت کی نہیں۔ بیٹی، اب تم اپنے گھر والی ہو گئی ہو، ذرا اپنی بہنوں کے مستقبل کا بھی خیال رکھنا۔ فی الحال میری پریشانیوں کا سبب شبنم ہے۔ اس کی عمر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی تک اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل سکا۔ اتنے رشتے مسترد کرنے کے بعد اب سوالیوں نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔
وسیم کے ماتحت کئی ایک اچھے لڑکے ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، ہمیں منظور ہوگا۔ میرے نزدیک دولت اب ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے، بس لڑکا پڑھا لکھا اور نیک شوہر ہو۔ حقیقتاً ہم سب ایک ہیں۔ وسیم کو لے کر چند دنوں کے لیے چلی آؤ، تمہیں دیکھنے کو جی بہت مچل رہا ہے۔ اور ہاں، صابر کو ساتھ لانا نہیں بھولنا، میں اس سے بھی اپنی زیادتیوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ دعا گو، عالیہ بیگم۔ مومی نے خط پڑھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے شبنم باجی کے حال پر بہت ترس آتا ہے، بیچاری ماں کی ضد کے ہاتھوں اس حال کو پہنچی ہیں۔ کوئی لڑکا ہے آپ کی نگاہ میں؟ ہاں ہے تو صحیح، وسیم نے آئینے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، لیکن وہ اسی آسامی پر ہے جہاں سے میں نے نوکری شروع کی تھی۔ کیا رشتہ ملنے کی امید ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، وہ بھی ضرورت مند ہے۔ وہ تو بہت اچھا ہی ہوا۔ مومی خوش ہو گئی۔ میں آج ہی انہیں خط لکھتی ہوں۔ ارے اتنی جلدی؟ ایسے کام جلد نہیں ہونے چاہیے، بیچاری شبنم باجی کے مستقبل کا سوال ہے، ہم پہلے اپنا مستقبل تو سنوار لیں۔ وسیم نے مسکرا کر مومی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں مستقبل کے نئے افق جگمگا اٹھے تھے۔